آج ہم ایک انتہائی سنگین اور فکر انگیز موضوع پر بات کریں گے جو پاکستان کے مستقبل یعنی نو نہالان وطن کی تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل عمر فاروق آفیشل۔ آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب پہ یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ناظرین، پاکستان میں تعلیم پر مجموعی قومی اخراجات اب 5 ٹریلین روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، یعنی تقریباً 5,03,000 کروڑ روپے۔ یہ ایک بڑی رقم ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا سب سے بھاری بوجھ اب ریاست کی بجائے عام پاکستانی خاندان اٹھا رہے ہیں۔ یہ حقیقت انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ پالیسی سائنسز یعنی ISAPS کی تازہ ترین رپورٹ میں سامنے آئی ہے، جو ملک کی تعلیمی مالیات پر 15ویں سالانہ رپورٹ ہے۔ رپورٹ کے مطابق تعلیم پر کل قومی اخراجات 5.03 ٹریلین روپے ہیں، جن میں سے 56% یعنی 2.28 ٹریلین روپے عام آدمی، عام گھرانے اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے صرف 44% یعنی 2.23 ٹریلین روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کا پہلا موقع ہے جب گھریلو اخراجات سرکاری تعلیمی بجٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار محض کاغذ پر لکھے نہیں گئے، بلکہ یہ ہر اس ماں باپ کی کہانی بیان کرتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے قرض لے رہے ہیں، پسینہ بہا رہے ہیں اور کبھی کبھی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہو کر بھی بچوں کو اسکول بھیجنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ والدین نجی اسکولوں کی فیس پر 1.31 ٹریلین روپے، کوچنگ اور ٹیوشن سینٹرز پر 613 ارب روپے اور دیگر ذاتی تعلیمی اخراجات جیسے کتابیں، یونیفارم، ٹرانسپورٹ وغیرہ پر 878 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ شیڈو ایجوکیشن کا نظام ہے جو سرکاری اسکولوں کی ناکامی کی وجہ سے پروان چڑھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ملک میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد اب بھی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے، یعنی 25 ملین سے زیادہ بچے ابھی اسکول سے دور ہیں۔ یہ ایک پوری نسل ہے جو اندھیرے میں دھکیل دی جا رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق یہ تعداد بڑھ رہی ہے اور خاص طور پر لڑکیوں اور دیہی علاقوں کے بچوں کا تناسب انتہائی تشویشناک ہے۔ ISAPS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمان ہمایوں نے پالیسی ڈائلاگ میں واضح الفاظ میں کہا، جب گھریلو اخراجات سرکاری سرمایہ کاری سے بڑھ جائیں تو یہ سنگین تعلیمی اور سماجی عدم مساوات کی نشاندہی کرتا ہے۔ ناظرین، غریب خاندان تعلیم کے نظام سے مکمل طور پر محروم ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ بینک کی سینئر ایجوکیشن اسپیشلسٹ ازا فرخ کا بھی یہی کہنا ہے کہ نجی اسکولوں کی طرف بڑھتا ہوا رجحان اس بات کا ثبوت ہے کہ خاندان سرکاری نظام سے مایوس ہو کر نکل رہے ہیں، جہاں جواب دہی، معیار اور ذمہ داری کمزور پڑ چکی ہے۔ ناظرین، اسی طرح ISAPS کے ڈائریکٹر پروگرامز احمد علی نے زور دیا کہ نجی تعلیمی اخراجات میں اضافہ حکومت کے لیے ایک واضح پالیسی پیغام ہے۔ ہمیں سرکاری تعلیمی نظام کو فوری طور پر مضبوط بنانا ہوگا۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ دستیاب وسائل کو شفاف اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا ہوگا۔ خاص طور پر لڑکیوں، دیہی علاقوں اور محروم طبقات کے لیے تعلیمی مساوات کو یقینی بنانا ہوگا۔ ناظرین، آئین پاکستان کی آرٹیکل 25A تعلیم کو بنیادی حق قرار دیتی ہے اور ریاست پر فرض ہے کہ وہ مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی کے بڑے بڑے دعوے ہوئے لیکن وہ عملاً ناکام ہو چکے ہیں۔ جب سرکاری اسکول کمزور ہوتے ہیں تو اس کی قیمت والدین ادا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیر اور متوسط طبقہ نجی اسکولوں کی طرف جاتا ہے
جبکہ غریب بچے اسکول سے باہر رہ جاتے ہیں۔ یہ طبقاتی تقسیم ہے جو ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ اگر تعلیم واقعی قومی ترجیح ہوتی تو آج 25 ملین بچے اسکولوں سے باہر نہ ہوتے۔ اگر ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرتی تو گھرانوں کو اتنا بھاری مالی بوجھ نہ اٹھانا پڑتا۔ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب یہ سوال پوچھیں، کیا تعلیم اب بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے یا اسے مستقل طور پر عوام کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے؟ کیا ہم ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جہاں تعلیم امیر کی چیز بن جائے اور غریب اس سے محروم رہ جائے؟ ناظرین، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت کو تعلیمی بجٹ میں ڈرامائی اضافہ کرنا چاہیے؟ کیا سرکاری اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں؟ اپنی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید گہرے اور بے لاگ تبصروں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل عمر فاروق آفیشلز کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ کوئی اہم اپڈیٹ مس نہ ہو۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے صحیح سمت دکھائے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔